کہ فرضی روزہ چھوڑنے کی سزا کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ ارکان اسلام یعنی اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور جب حج فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی کرنا۔ لہذا اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں، یا مذاق اڑاتا ہے کلمہ شریف کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، کسی ایک کا مذاق اڑاتا ہے، تو مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے۔ کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے اعمال ہیں سب برباد ہو گئے، اور اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اس سے تجدید نکاح اور تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اور اگر سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ اللہ کے ہاں سخت ترین مجرم ہے کہ اللہ کا ایک بنایا ہوا قانون اور رسول اس کی پاسداری نہیں کر رہا۔ دنیا میں بھی اس کی سزا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سخت ترین سزا ہے۔ دنیا میں اس کی سزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کی تھی کہ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور حضور فرماتے ہیں آمین۔ پھر جبرائیل امین کہتے ہیں برباد اور ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، سرکار فرماتے ہیں آمین۔ اور پھر اس طرح جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس پہ گرامی لیا جائے اور آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے، تو حضور نے فرمایا آمین۔ اب وہ نوریوں کے امام، وہ فرشتوں کے امام اور یہ ساری کائنات کے امام اگر ایک ہی دعا کر دیتے تو پھر بھی کافی تھی، تو دونوں ہی یہ دعا کر رہے ہیں، تو اس بندے کی ہلاکت میں کیا باقی رہ گیا جو ماہ رمضان المبارک کا جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے؟ وہ سارا سال پریشان رہتا ہے، وہ تنگ دستیاں اسے گھیرے رکھتی ہیں، پریشانیاں اسے گھیرے رکھتی ہیں، کہ جو رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا دنیا کی پریشانی کے۔ اور آخرت کی اس کی سزا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں اور ان کے اندر سے خون نکل رہا ہے۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو کیا اس قسم کی سزا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے حضرات گرامی یہ زندگی کے چند لمحات ہیں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز و کار و رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کئی ہمارے عزیز و کار و رشتہ دار، محلے دار، نمازی جو پچھلے سال تھے اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور نہ معلوم کہ ہم میں سے کون باقی آئندہ سال تک رہے یا نہ رہے۔ اللہ نے زندگی کا ایک موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدے اٹھائیں، ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں اور ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں۔ اگر کوئی آدمی سرے بازار سگریٹ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے، نسوار کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے تو اس بد نصیب کو منع کریں۔ اگر وہ کہے جی میں عیسائی ہوں تو اسے کہو بھائی تو عیسائی ہے تو چار دیواری کے اندر جا کر تو کھا پی سکتا ہے۔ مسلمان کے بارے تو یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ ماہ رمضان المبارک ہو اور وہ سر عام کھا پی رہا ہو، مسلمانوں کا بیٹا اور مسلمانوں کی اولاد ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔